تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بغیر علم کے فتویٰ نہ دیا جائے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، یا پھر ان کی معلومات انتہائی ناقص ہوتی ہے، کیونکہ اس کی سورس جو ہوتی ہیں جو جہاں سے مواد حاصل کیا ہے وہ بڑی ناقص قسم کی ہوتی ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز اگر آپ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں تو مستند ذرائع سے مسئلہ حاصل کریں، یا آپ نے کسی مستند عالم دین سے، مفتی صاحب سے مسئلہ سنا ہو، پھر آپ اس کو بعینہ ہی آگے بیان کریں، اور اس سے زیادہ تشریح نہ کریں، اپنے پاس سے اس میں ایڈنگ نہ کریں، اور اگر آپ پبلک میں کر بھی رہے ہیں تو واضح کر دیں کہ بھئی میں کوئی، مثلا اگر آپ عالم یا عالمہ نہیں ہیں تو کہ بھئی میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں نے ایک مسئلہ سنا آپ کو بتا دیا، لہٰذا مزید مسائل کے لیے آپ مفتیان کرام سے رجوع کریں۔ اور اگر بالفرض آپ عالم یا عالمہ ہیں لیکن مفتیہ نہیں ہیں، یعنی آپ کے اندر فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نقل آپ نے پڑھ کر ذہن میں محفوظ کر لی، کوئی مسئلہ پڑھا ذہن میں محفوظ ہو گیا، آپ نے بیان کر دیا، لیکن جب سائل آپ سے کویسچن کرتا ہے تو بعض اوقات وہ اس طرح کی قیودات ذکر کر دیتا ہے، کچھ ایسی نئی چیزیں اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں کہ جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے وہ بعینہ ہی اس کے مسئلے کا جواب نہیں ہوتا، اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کرنی پڑتی ہیں، اور یہ وہی جان سکتا ہے جو مسائل سے کافی شغف رکھتا ہو اور عرصہ دراز تک کسی ماہر استاد کی صحبت میں رہ کر ان چیزوں کو حاصل کر چکا ہو۔ تو لہٰذا میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر مسائل بتانے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، لیکن جب ہم مسئلے سنتے ہیں تو جو ہماری کیفیت ہوتی ہے کاش وہ سمجھیں کہ یہی کیفیت ہر آپ اگر میڈیا پر آ کر اہلیت آپ میں ہے نہیں، آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو یہ سمجھنا کہ شاید قوم مجھ سے مطمئن ہے اور متاثر ہے، یہ نہ دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اہل علم طبقہ جب آپ کو سنے گا اور آپ کے مسئلے میں کمی ہوگی، کچائی ہوگی، تو آپ کا امیج ان کی نگاہوں میں خراب ہوگا۔ جس نے عوام کی ذاتی رائے پر یا عوام کی سطحی رائے پر اپنے کمال کی بنیاد رکھی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی باکمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ عوامی رائے بیچارے عوام کو تو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ بعض لوگ مجھ سے آئے کہتے ہیں جی فلاں بہت بڑے عالم ہیں، میں کہتا ہوں بہت بڑا علم سمجھنے کے لیے، بہت بڑے علم کو جاننے کے لیے بہت بڑا علم بھی چاہیے، کہ آپ کے پاس ہے وہ علم؟ جی نہیں، تو پھر آپ یہ کیسے رائے قائم کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو عوام کیا ہوتی ہے، ایک آدھ بات سنی بس وہ پسند آ گئی تو کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے۔ تو اس طرح ہر ایک کی کہیں نہ کہیں سے دو چار جگہ سے تعریف ہو ہی جاتی ہے، لیکن عوامی تعریف سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہوں اور جو میں مسئلہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے شاگردوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ خبردار جب تک آپ کے اندر اہلیت پیدا نہ ہو آپ بالکل کبھی کسی پروگرام میں بیٹھ کر مسائل ذکر نہ کریں، فضائل کا بیان کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کر دیے، اور غیبت کا بیان، چغلی کا بیان اس قسم کا کریں، پڑھ کر آپ کر لیں، لیکن مسائل کا بیان وہی کرے گا کہ جس میں اہلیت ہوگی۔ اس لیے خصوصاً رمضان میں دیکھ کے اتنا خون جلتا ہے کہ مسئلے بتانے نہیں آتے، الف بے نہیں آتی، اور آج کل مفتی سے کم منصب حاصل کرنے کے لیے تو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ جو پہلی مرتبہ آ کے بیٹھے گا یہ مفتی، پیچھے مفتی کا ایک وہ تمغہ لگا دیں گے، مفتی فلاں، لوگ اس طرح تعارف کرائیں گے، اینکر پرسن کرا دیتے ہیں، پبلک کے اندر وہ انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں جی مفتی ہیں، اور الف بے آتی نہیں ہے۔ وہ ہم جانتے ہیں اہل علم لوگ جو ہم اتنے عرصے سے، مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، ہم جب وہ مسئلے سنتے اتنے سطحی اور غلط قسم کے مسائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اسی طرح جو مقررین ہیں، تقریر خوبصورت کر لینے کا الگ بات ہے، لیکن مسائل ایک بالکل الگ فیلڈ ہے، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال ایسی باتیں سن کے بعض لوگ بہت برا مان جاتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ میں عزت حاصل ہو جائے، پڑھیں کچھ نہیں، کسی کی صحبت میں نہ رہیں، عرصہ دراز تک کتابوں کا مطالعہ کرنے کی زحمت اور مشقت برداشت نہ کریں، اور لوگ ہمیں مفتی کی حیثیت سے فوراً قبول کر لیں۔ اور جب اس راہ میں ہم جیسے کچھ لوگوں کے یہ ناقص اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ نفس غصے میں آ جاتا ہے، اور یہ نہیں کہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، سارا غصہ ہم جیسوں پہ اتر جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا کام تو سمجھانا ہے، ہم سمجھاتے رہیں گے۔